لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين اللہ محب الغرباء الفقراء المساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب و بدن الصابر و لسان الذاکر و قلب الشاکر والامہات الطواہر الذین لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وجلالتہم وولایتہم وشجاعتہم وتشہم اجمعین فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر شافعی یوم محشر و مالک حوض کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات پڑھ دے محمد بزرگان عزیز برادران ملت ظاہر مجلس کی سال ثواب کے لیے برپا کی گئی ہے اور عنوان کلام کے طور پر قرآن کریم کی جس گرامی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس میں کائنات کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ قالا ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار تم سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو اس لیے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور دیکھو جو بھی انسان ہماری اس عبادت سے منہ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، دعا نہ مانگے گا، سیدخلون جہنم داخرین، ہمن قریب ایسے لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ کے حوالے کیا۔ اسی کے ذیل میں دو تین معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ انسان عبادت پروردگار کو انجام دے، لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے تو عموماً ہمارے درمیان جو ایک چیز رائج کر دی گئی ہے وہ یہ رائج کر دی گئی ہے کہ نماز پڑھیے تاکہ عبادت خدا پہ عمل کیا جا سکے، روزہ رکھیے اس لیے کہ عبادت خدا پہ عمل کیا جا سکے، یعنی عبادت کا دوسرا نام لوگوں نے نماز بتلایا، روزہ بتلایا، حج بتلایا، خمس بتلایا، زکوٰۃ بتلائی، صدقہ بتلایا کہ عبادت ہے عبادت، جبکہ تقریباً جہاں تک میری زبان ہے اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اور اگر اس مطالعے میں کوئی کمی ہو تو میری حوصلہ افزائی کریے گا اور میری غلطیوں کی طرف متوجہ کریے گا کہ عبادت ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ نے نماز، روزہ، عبادت، حج، خمس، زکوٰۃ میں سمیٹ دی ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک بڑا اور بہت وسیع مفہوم ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ نہ عبادت نماز کو کہتے ہیں، نہ عبادت روزے کو کہتے ہیں۔ اگر اس کا بہت آسان ترجمہ کیا جائے اور آپ کی زبان میں بالکل دو دو چار والی بات ہونے لگے
تو بس اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، تو عام زبان میں یہ ترجمہ ہوگا کہ جس کام سے اللہ خوش ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں، اور جس کام سے اللہ ناراض ہو جائے اسے گناہ کہتے ہیں، معصیت کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں۔ اب ترجمہ کریے آپ، جس کام سے اللہ خوش ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب ترجمہ کریے کہ اگر نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہو جائے تو نماز پڑھنا عبادت، اگر نماز پڑھنے سے اللہ ناراض ہو جائے تو نماز پڑھنا گناہ، اگر روزہ رکھنے سے اللہ خوش ہو جائے تو روزہ رکھنا عبادت، اگر روزہ رکھنے سے اللہ ناراض ہو جائے تو روزہ رکھنا گناہ۔ آپ مجھے بڑی حیرتی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ صبح کی 2 رکعت ہے، کوئی 4 پڑھا دے، صبح کی 2 رکعت ہے، کوئی 4 پڑھا دے، اور پڑھانے کے بعد پیچھے والوں سے پوچھ بھی لے کم ہے تو اور بڑھا دوں۔ آپ بتلائیے کیا اللہ ایسی عبادت سے خوش ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ جس کام سے اللہ خوش ہو جائے اسے عبادت کہتے ہیں، جس کام سے اللہ ناراض ہو جائے اسے گناہ کہتے ہیں۔ آپ پڑھ لیجئے، روزہ رکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ جس پروردگار نے جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند دکھا، ہر مسلمان سے کہا گیا کہ دیکھو اب ماہ رمضان کا چاند دکھ گیا، رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے، اسی پروردگار نے کہا جیسے ہی ماہ شوال کا چاند دکھے عید کے دن روزہ نہ رکھنا حرام ہے۔ تو جو روزہ ماہ رمضان میں واجب تھا وہ عید کے دن حرام ہو گیا۔ اب تو انسان سمجھ لے حکم الہی پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے، منمانی کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد کہ حکم الہی پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب تھوڑا سا اس لفظ کو اور آگے بڑھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت نماز نہیں ہے، عبادت روزہ نہیں ہے، ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اور آگے چلنا چاہیں تو چلیے، اگر عبادت کا نام نماز، روزہ، تسبیح، حج، خم، زکوٰۃ ہوتا، اگر ہوتا کہ عبادت یہی ہے، تو آپ مجھے بتلائیے کہ پھر ہمارے یہاں یا کسی بھی مذہب میں کہ جیسے ہی انسان زندہ تھا، ایصال ثواب کی مجلس ہے، کبھی قابل احترام نہ تھا چونکہ اس کے ساتھ اس کا کردار لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی انسان کی روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی، انسان مر گیا۔ آپ بتلائیے انسان مر گیا، اب آپ کی جتنی محبتیں ہیں آپ سنبھالے رکھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اب آپ اس مرنے والے کو دفن نہ کریے گا، مٹی کے حوالے نہ کریے گا، محبت ہے گھر میں سنبھال کے رکھیے، محبت ہے گھر میں سنبھال کے رکھیے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب نہیں، اگر اسے سنبھال کے رکھیں گے تو یہ سماج اور معاشرے کے لیے باعث اذیت بنے گا، باعث تکلیف بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل مقام اب یہ نہیں رہا، اس کا اب اصل مقام مٹی کے حوالے ہو گیا۔ تو آپ مجھے 2 لفظوں میں جواب دے دیجئے کہ مٹی کے اندر دفنانا یہ آپ کی مجبوری تھی یا نہیں تھی؟ لفظوں پہ غور کریے گا، آخری فرد تک کی توجہ۔ مٹی کے اندر دبانا یہ آپ کی مجبوری تھی کہ نہیں تھی؟ آپ کہیں گے مجبوری تھی، تو کمال ہے مجبوری آپ کی ہے، آواز پروردگار آتی ہے مجبوری تمہاری ہے، مگر تم اسے دفناؤ ہم اسے بھی ثواب بنائیں گے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ پڑھیے اصول اسلام، جیسے انسان کا کوئی بھی عمل ہو آواز پروردگار آتی ہے، اب اس انسان کا رشتہ دنیا سے ختم ہو گیا، اسے نہلانا ثواب، اسے کفنانا ثواب، جنازے کے پیچھے چلنا ثواب، اس کی نماز جنازہ پڑھانا ثواب، اسے مٹی کے حوالے کرنا ثواب، اس کے اوپر مٹی ڈالنا ثواب، اس کی تلقین پڑھانا ثواب۔ اے میرے پروردگار، ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ عبادت کا نام نماز ہے، عبادت کا نام روزہ ہے، عبادت کا نام حج ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارا آدمی ہمیں سے مٹی کے حوالے کر کے بتایا عبادت اسے نہیں کہتے جو اپنے لیے کی جائے، عبادت اسے کہتے جو دوسروں کے لیے بھی کی جائے۔ صلوات پڑھے محمد
عبادت اسے بھی کہتے ہیں. اب تھوڑا سا ایک لفظ اور بڑھا دیتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ اپنے لفظ تک پہنچ جائے. اسے دفنانا ثواب، کفنانا ثواب، ہر چیز کا ثواب ہے. جنازے کے پیچھے چل رہے ہو، جنازے کے پیچھے چلنا ثواب. نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، نماز جنازہ پڑھنا ثواب. اے میرے پروردگار، غرض اور مجبوری تو ہماری تھی، تو نے ہماری مجبوری کو ثواب بنا دیا. اسی لفظ پہ رکیے گا. پروردگار مجبوری تو ہماری تھی، اگر تو حکم نہ بھی دیتا تو بھی ہم اسے دفناتے. توجہ چاہ رہا ہوں، ہماری مجبوری ہے، ہم اسے دفنائیں گے. لیکن اے میرے پروردگار، تو دفنانے کا بھی ثواب دے رہا ہے، کفنانے کا بھی ثواب دے رہا ہے. آواز پروردگار آتی ہے، سنو میں اللہ ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی تمہاری روح جیسے ہی نکل جائے گی اور تمہارا رشتہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، تمہیں نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، تمہیں مٹی کے حوالے کیا جائے گا. شاید تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو، اے میرے پروردگار، دنیا میں جو آدمی بھی میرے کام آیا ہے، میں نے اس دنیا میں اسے کچھ نہ کچھ دیا ہے. اگر کسی کو کچھ نہیں دیا تو میں نے لفظ شکریہ ہی ادا کیا ہے. اے میرا پروردگار، میں مجبور تھا، میرا جسم مر چکا تھا، میری زبان ہل نہیں رہی تھی. اے میرے پروردگار، اب میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ اے میرے پروردگار، انہوں نے احسان کیا ہے، اب میں کس کے احسان کے حوالے کروں؟ آواز پروردگار آتی ہے، اب تمہیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہاری مجبوری کو ایک عبادت بنا کے اس سماج میں بتاؤں گا کہ کسی کو کاندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے ہو تو یہ مرنے والے پہ احسان نہیں کر رہے ہو، اپنی عبادت میں اضافہ کر رہے ہو. صلوات پڑھے محمد. اپنے ثواب میں اضافہ کر رہا ہے. یہ تم نے مرنے والے پہ احسان نہیں کیا، یہ تم نے اپنے نام اعمال میں نیکی لکھی ہے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، یہیں سے لفظ آگے بڑھا دیتے ہیں کہ اسی لیے کائنات کے جتنے بھی مذاہب ہیں، میں ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں، ہر مذہب نے جتنا بھی دائرہ آپ بڑھائیے، ہر ایک دائرے نے اور ہر ایک مذہب نے ہمیں ایک دائرہ بتایا کہ اس دنیا میں آئے ہو تو ثواب کماؤ. ثواب، چاہے کوئی مسجد میں جائے، کیوں جا رہے ہو؟ ثواب. کوئی ہندو بھائی ہمارا مندر میں جا رہا ہے، کیوں؟ ثواب. زبانیں بدلی ہیں، لفظ بدلا ہے، مفہوم بدلا ہے، لیکن مکمل طریقے سے معنی اور مفہوم ایک ہی ہے. سب کی زبان یہی ہے کہ ثواب 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 ثواب. پوری دنیا ثواب کی ہوڑ میں لگی ہے. توجہ چاہ، مجھے سوال صرف اتنا سا کرنا ہے اس مختصر سے مجمع سے، کیا اسلام نے صرف ثواب ہی بتایا ہے؟ کیا اسلام نے صرف ثواب ہی بتایا ہے؟ اسلام نے جہاں ثواب بتایا ہے، اسلام نے وہاں پہ ہر ایک چیز کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہے کہ جیسے ثواب کرو ویسے ایصال ثواب کرو. مجھے بڑی تکلیف ہوگی اگر یہ جملہ رائے گا چلا گیا. اسلام کے دو نظریے ہیں نا، ایک کہتا ہے ثواب ثواب، آپ نے ثواب کو لے لیا، ایصال ثواب کون لے گا؟ اگر آپ کہیں کہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھا تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے نہ پڑھا ہو. ہاں، آپ نے نہیں پڑھا، یہ آپ کی کمی ہے، ورنہ کتاب کا نام ہے صحائف ستہ، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت بی بی عائشہ نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری ایک پڑوسن مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی اور مجھ سے کہہ کے گئی ہے کہ یہ مسئلہ رسول سے پوچھ کے مجھے بتلانا کہ میری ماں بغیر خیر کی وصیت کیے بنا اس دنیا سے چلی گئی، اب میں اپنی مری ہوئی ماں کو کچھ پہنچانا چاہتی ہوں، تو کیا میں نماز پڑھوں اسے ثواب مل جائے گا؟ کتاب کس کی ہے؟ صحائف ستہ. پوچھنے والی کون ہے؟
حضرت بی بی عائشہ، سوال کتنا معتبر ہے کہ اگر ہم سوال اور ایصال ثواب کریں تو کیا اس کو ثواب مل جائے گا؟ پیغمبر اسلام نے کہا جی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنی ماں کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتی ہیں تو وہ مرنے والے کی طرف سے نماز پڑھیں، نماز کا ثواب اسے ملے گا۔ مرنے والے کی طرف سے روزہ رکھیں، ثواب اسے ملے گا۔ مرنے والے کی طرف سے صدقہ دیں، ثواب انہیں ملے گا۔ مرنے والے کی طرف سے خیرات دیں، ثواب انہیں ملے گا۔ مرحلہ یہ ہے کہ کتابیں بھی آپ کی ہیں اور مکمل طریقے سے تاریخ بھی آپ کی ہے، لیکن میں نے اس دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا ثواب کے پیچھے لگی ہے۔ ثواب بٹور لو، ثواب لے لو، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اور ثواب کمانے کی ہوڑ تو اتنی ہے کہ جو چیز ثواب نہیں بھی ہے اس کو بھی ثواب کا نام دیا جا رہا ہے۔ جو چیز ثواب نہیں ہے اسے بھی ثواب کا نام دیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی مہینہ پہلے جب پشاور کی مسجد میں بم دھماکہ ہوا تو خود کش حملہ کرنے والے سے جب یہ پوچھا کہ تم نے مسجد میں دھماکہ کیوں کیا، تم نے مسجد میں بم کیوں مارا، تو اسے جو سبق جھوٹا پڑھایا گیا تھا اس نے بھی یہی بتایا، انہیں مارو ثواب ملے گا، انہیں مارو ثواب ملے گا۔ مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پوری دنیا ثواب کمانا چاہتی ہے۔ ارے جہاں ثواب کما رہے ہو وہاں ایصال ثواب بھی کر کے دیکھو۔ پوری کائنات میں اور ہر ایک مذہب نے ثواب تو لکھا، ایصال ثواب کسی نے نہ لکھا۔ پوری دنیا میں کسی نے بھی ثواب تو لکھا، ایصال ثواب کسی نے نہ لکھا۔ اب نوجوان مجھ سے سوال کریں گے نا، مولانا صاحب ثواب کسے کہتے ہیں، ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ سنو، ثواب اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے کیا جائے، ایصال ثواب اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیا جائے۔ ثواب اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے کیا جائے، ایصال ثواب اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیا جائے۔ جہاں تک کی آواز پہنچ رہی ہے، اگر لفظ پہنچ رہا ہے تو اپنی آواز مجھ تک پہنچا دیجئے گا۔ جن کے ہاتھ اٹھ گئے سبحان اللہ، جن کے ہاتھ نہیں اٹھے پیچھا ان کا بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لفظوں پہ غور کریے گا، اس کا مطلب یہ ثواب وہ ہے جو اپنے لیے کیا جائے، ایصال ثواب وہ ہے جو دوسروں کے لیے کیا جائے۔ پوری دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو ثواب جتنا کرتا ہے اتنا ایصال ثواب بھی کرتا ہے، اور یہ قوم مجلس عزا کر کے بتاتی ہے اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ اپنے لیے جینا کمال تھوڑی ہے، کمال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے کتنا جیتے ہو، دوسروں کے لیے تم کتنا جیتے ہو، دوسروں کے لیے کیا کرتے ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بات میں رو میں کہہ گیا، خطابت تھی جوش میں کہہ گیا، نہیں نہیں، میرے پاس دلیل ہے۔ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے۔ جب محقق سے سوال کیا گیا کہ سرکار یہ بتلائیے انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، ہر ایک محقق نے تحقیق کر کے لکھا کہ انسان اور جانور میں یوں تو بہت سارے فرق ہے، لیکن ایک نمایاں فرق سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان وہ ہے اور جانور وہ ہے۔ جانور وہ ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ میں نے اسلام نے ایصال بھی بتا دیا، ایصال ثواب بھی بتا دیا، اب کردار تمہارا ہے، چاہے تو جانوروں کی سرحد میں چلے جاؤ، چاہے انسانوں کی سرحد میں آ جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل ارشاد ہوتا۔ اور اپنے لیے جینا کمال تھوڑی ہے، دوسروں کے لیے تم کتنا جیتے ہو، یہ ہے کمال۔ اور اس لفظ کو اور آگے بڑھا لیجئے کہ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے،
دوسروں کے لیے جینا کمال ہے. اور شاید یہ لفظ یہاں پہ بھی رکھ کے پڑھ دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. یہ لفظ یہاں پہ بھی رکھ کے پڑھا جا سکتا ہے کہ محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. اور اس لفظ کو سن لیجئے گا کہ محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے. مجھے لفظ لفظ کی اجرت چاہیے. محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. پھر پڑھیے، محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. رہو کہیں بھی، محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. رہو کہیں بھی، کہیں بھی رہو. اگر شعور آ جائے تو مرنا در اہل بیت پر. محبت اہل بیت پر جینا کمال نہیں ہے، مرنا کمال ہے. رہو کہیں بھی، لفظوں پہ غور کریے گا. رہو کہیں بھی، اگر شعور آ جائے تو مرنا در اہل بیت پر. اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے یہ 10 دن عزاخانہ کیوں کھلا چھوڑ دیتے ہو. ارے عزاخانہ اسی لیے کھلا چھوڑ دیتے. اگر ان 10 دنوں میں بھی کوئی حور بننا چاہتا ہے تو آ جائے. صلوات پڑھے محمد والا. اپنے لیے جینا کمال نہیں، دوسروں کے لیے جینا. آپ تھوڑا سا اس لفظ کو اور آگے بڑھا لیجیے. اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے. آپ کسی بھی مذہب کی اور بالاخص ہمارے مذہب کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے. اگر ہمارا مذہب دوسرے کے لیے جینے کا سبق ہمیں نہ دیتا تو ہمارے اخلاقی مسائل میں پڑوسیوں کے حقوق نہ ہوتے. پڑوسی کے جو حق ہمیں بتائے گئے ہیں ہماری اخلاق کی کتابوں میں کہ تمہارا پڑوسی اگر تم سے پریشان ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارے نام اعمال بخشے نہیں جائیں گے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، دوسروں کے لیے جیو. تو اس کا مطلب یہ پڑوسیوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے حق رکھ کے بتایا ہے کہ اپنے لیے جینا کمال نہیں، دوسروں کے لیے جیو. تھوڑا سا ایک لفظ اور آگے بڑھ دیجئے. آپ حج کرنے کے لیے گئے، حج سے واپس آئے، کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا کہ حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس حج کی قبولیت کے لیے قربانی نہ کی جائے. ہاں، حج مکمل نہیں ہے جب تک قربانی نہ کی جائے. یہ قربانی کس کے لیے؟ کہا قربانی کرو، گوشت کاٹو، مومنین کو بلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ. پھر لفظوں پہ غور کریے گا. قربانی کھلاؤ اور لوگوں کو بلاؤ، مومنین کو بلاؤ. یعنی تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک تم قربانی کر کے مومنین میں نہ کھلاؤ. اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اپنی عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اپنی عبادت میں مومنین کی قبولیت کی سند نہ لگ جائے. اور آگے بڑھیے. یہ تو میں لفظ گناتا ہوا آگے جا رہا ہوں. اور آگے بڑھیے. آ جائے گا ابھی کچھ ہی مہینوں کے بعد رمضان کا مہینہ. رمضان کے باب کو جب آپ کھولیں گے اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ جتنا ثواب رمضان میں روزہ رکھنے کا ہے اتنا ہی ثواب رمضان میں روزے دار کو افطاری کھلانے کا ہے. اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں امام جمعہ ہوں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے. میں اپنی ذمہ داری سے غداری نہیں کرتا. بالکل مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے کہ جتنا رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب اتنا رمضان میں روزے داروں کو افطاری کھلانے کا ثواب. کچھ لوگ 11 مہینے خدا نہیں بنتے، رمضان میں خدا بن جاتے ہیں.
اب اگر کوئی مومن افطاری دینا بھی چاہتا ہے تو مسجد کے باہر چبوترے پہ کہتے ہوئے کھڑے نظر آتے ہیں، ارے روزہ رکھتا کون ہے؟ ان میں سے ایک بھی روزے سے نہیں ہے، خدا کے لیے اس کو اللہ رہنے دیجئے، آپ اللہ نہ بنیے، آپ اللہ نہ بنیے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کو بے روزے دار کہیں؟ اور میں رکوں گا آپ کی بستی میں اتنی لمحے کے لیے کہ آپ مجھ سے سوال کر سکیں، تو جتنا رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب اتنا رمضان میں افطاری بھیجنے کا ثواب لیجئے۔ میں دوسرے باب میں داخل ہو گیا، رمضان مکمل ہو گیا، عید کا دن آیا، عید کے دن دو چیزیں سب کے اوپر لازم ہے، یا تو نماز عید پڑھو یا فطرہ دو۔ یہ تو میں آپ کو عبادتیں گنا رہا ہوں، عید کے دن دو چیزیں ضروری ہے، یا تو عید کی نماز پڑھو اور دوسرے جو ہے یہ فطرہ دو۔ نماز کس کے لیے؟ بیدار نہیں ہوئے آپ، میں آپ کو گناتا ہوا آ رہا ہوں۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فطرہ کس کے لیے؟ فطرہ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے جو غریب ہے، فقراء ہے، ان کے لیے۔ اور یہ عدالت پروردگار ہے، اپنی نماز کو واجب نہ بنایا، فطرے کو واجب بنایا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اپنے لیے جینا کمانا، دوسروں کے لیے جینا۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ تم دوسروں کے لیے کتنا جیتے، لیکن معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا پڑے گا کہ ہم دوسروں کے لیے کتنا جیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی باریک سی فکر ہے۔ ہم جس دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، اس دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہمارے سماج اور معاشرے میں پھیل گئی ہیں، اور اگر ان بیماریوں کا علاج وقت سے پہلے نہ کیا گیا تو یقین جان لیجئے بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے وہ ابھی یہ بیماریاں عام کہاں ہوئی ہیں۔ نہیں، جب سرکار بیماریوں سے پہلے دوا لگا سکتی ہے تو معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماریوں کے اوپر تبصرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور کوئی صاحب میری تقریر سن کے یہ بھی نہ تصور کریں کہ مولانا صاحب اتنا کھل کے پڑھتے ہیں۔ جب بغاوت اور بدکرداری کھل کے ہوگی تو تبلیغ بھی کھل کے ہوگی۔ آپ انسان بن جائیے، ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ آپ کچھ بھی کرتے رہے ہیں، ہم بولیں نا ارے نہیں ممبروں سے بات اچھی نہیں لگتی، آپ آدمی بن جائیے، آپ صحیح کرنے لگیے، ہم جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ اب کوئی صاحب یہ بھی نہ کہے پہلے کے لوگ تو نہیں پڑھتے تھے، تو پہلے کے لوگ میں اتنے بدکردار بھی تو نہیں تھے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے تو ہم پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بات خدا کرے کسی مولوی کو نہ پڑھنا پڑے۔ جی اب آپ دیکھ لیجئے سماج میں ایک بیماری بہت آسان سی چل رہی ہے، لیجئے درمیان میں بات آ گئی تو اسے مکمل کر دیں، اگر وقت بچے گا تو شاید تشریح کریں گے۔ سماج اور معاشرے میں، اور سماج اور معاشرے میں نہیں، اس کو اور تھوڑا سا اور بڑھائیے تو لفظ آپ تک پہنچ جائے گا۔ سماج اور معاشرے میں نہیں، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا ہے کسی بھی آدمی سے، اگر کسی بھی بیماری سے اسلام کو نقصان ہوا ہے تو یا تو منافقوں سے ہوا ہے، جی بڑا خطرناک کھلاڑی ہے یہ، جی اس کا میں ترجمہ کروں تو شاید آپ کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو جائے، اور آپ انشاءاللہ مجلس کو اگلے سال تک یاد رکھیں گے کہ منافق نفق سے بنا ہے۔ نفق اس چوہے کو کہتے ہیں جو کھیت میں جب اپنا بل بناتا ہے تو اس کے دو راستے ہوتے ہیں، اگر کسان لاٹھی ادھر سے چلائے تو ادھر سے نکل جائے، اگر ادھر سے چلائے تو ادھر سے نکل جائے۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا۔ میں منافق بتا رہا ہوں کہ منافق نفق سے بنا ہے۔ نفق چوہے کو کہتے ہیں جو کھیت میں اپنا بل بناتا ہے، تو اس بل کے دو راستے ہوتے ہیں، ادھر سے لاٹھی پڑے تو ادھر سے،
ادھر سے لاٹھی پڑے تو ادھر سے. سماج اور معاشرے میں اگر کوئی منافق نہ جانتا ہو تو اسے بعض زبانوں میں چاپلوس بھی کہا جاتا ہے. اگر سماج اور معاشرے میں اگر یہ لفظ نہ پہچانا گیا ہو تو اور آسان کر دو, سماج اور معاشرے میں ایسے انسان کو تھالی کا بینگن بھی کہا جاتا ہے. ہاں یہ سب لفظ وہی ہیں, چاپلوس, تھالی کا بینگن, یہ منافق یہ وہی ہے جو سماج اور معاشرے میں کام دونوں طرف سے کرے گا, ادھر بھی ملا رہے گا ادھر بھی ملا رہے گا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور قرآن مجید نے تشریح, علامہ بخش حسین جانا نے لکھا ہے کہ نفق ایسے دوغلے چوہے کو کہتے ہیں جو اپنے کردار کو بھی دو راہ چلاتا ہے, اگر ادھر سے لاٹھی چلے تو ادھر سے نکل جائے. یہی تو وجہ ہے سماج اور معاشرہ اگر ایک ہونا بھی چاہے تو ایسے چوہے ہمارے سماج میں اکثر و بیشتر ہے جو ادھر بھی نہیں ہونے دیتے ادھر بھی نہیں ہونے دیتے. ان کی چائے چل رہی ہے جی, ان کا ناشتہ پکا ہو رہا ہے. اگر یہ دونوں بھائی ایک ہو جائیں, خاندان ایک ہو جائے تو ان کی تو چائے ختم ہو جائے گی, ان کا تو ناشتہ ختم ہو جائے گا. سما بہت کڑوا سچ ہے, الحق مر ولکنہ نافع, حق کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے. سماج اور معاشرے کو چاہیے, اگر یہ چاہتے ہو کہ سماج, معاشرہ, خاندان, مذہب, محلہ, انجمنیں اگر ہمیشہ ایک رہے, ایسے چوہوں کو نکال کے ان کا علاج کر دو, سماج بھی ایک ہو جائے گا, محلہ بھی ایک ہو جائے گا. جی یہ بڑی بیماری ہے. اور یہ تو شاید پتہ نہیں یہ بات آپ کو کیسی لگے, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ہم حال ہی میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے, شہر کا نام نہ بتائیں گے لیکن بہت دور کی جگہ ہے. وہاں پہ ایک صاحب نے مجلس کے بعد یہ جملہ کہا, مولانا صاحب آپ کام کیا کرتے ہو؟ مجلس پڑھنے والا, آپ کام کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا سرکار میرا خود کا کام ہے, میرا دودھ کا خود کا کام ہے, میں امام جمعہ ہوں, میں مسجد میں فرائض انجام دیتا ہوں, وہ بھی فی سبیل اللہ انجام دیتا ہوں. تب وہ پلٹ کے مسکرا کے کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے خیریت, آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کرتے کیا؟ کہنے لگے اتنی بڑی بات پڑھنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے. اور یہ شاید عطائے پروردگار بھی ہے کہ اگر ہم اس کے لیے خدمت کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں مل بھی رہا ہے. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ لفظ آپ تک بھی پہنچ جائے کہ خطابت جو ہے وہ میرا شوق ہے, میری ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ سوچ کے میں لفظ رکھتا ہی نہیں ہوں کہ کیا ہوگا. خطابت جو ہے میری عبادت ہے, میرا شوق ہے. میں اس خطابت کو اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ چیز میرے قبر کی جو ویرانیاں ہیں, تاریکیاں ہیں, ان میں یہ مجلسوں کی خطابت جو ہے میرے لیے ایک ایسی روشنی بن جائے کہ علی خود آ کے کہیں پریشان کیوں ہو رہا ہے, جب تک زندہ تھا زری کو چومتا تھا, اب خود صاحب زری تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. صرف اور ظاہر ہے کہ ہماری زندگی بھی اسی کے لیے. تو سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے گا جی. اور بس ایک لفظ اور, ظاہر ہے کہ وقت تمام ہو جائے گا, ایک لفظ اور آگے بڑھ جائے گا. اور سماج اور معاشرے میں ایک تو اسی طریقے کا, اور یہ بہت بڑی بات ہے, اگر اس کو پھیلایا جائے تو آپ, میں لفظ چھیڑ رہا ہوں, اس کو پھیلاتے چلے جائیے گا, شاید تاریخیں بنتی چلی جائے گی. آپ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے جی, اور اس نے لباس تقوی پہن رکھا. اگر آپ کی زبان میں بہت آسان ہو کے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب, اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, وہ مرحوم خطیب اکبر اس مقام پہ آ کے کہتے تھے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کل بھی مسجد کے کبوتر دے رہے تھے اور آج بھی مسجد کے کبوتر نقصان دے رہے ہیں. اب یہ جملہ جو سمجھ گئے سبحان اللہ, جو نہیں سمجھے تشریح میں کیے دے رہا ہوں اور لفظ تمام ہو جائے گا. یہ مسجد کے کبوتر کون سے کبوتر ہیں؟ یہ جو مسجدوں میں رہتے ہیں وہ والے کبوتر نہیں ہیں. ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ مسجد کے کبوتر ہیں. ان کی عادت یہ ہے کہ وقت اذان بعد میں ہوتا ہے, یہ مسجد میں پہلے پہنچ جاتے ہیں. مسجد میں ان کی نماز پڑھنے کی جگہ بھی معین ہے, تسبیح سجدگاہ رکھ کے اپنی جگہ چھینک لیتے ہیں.
اگر کوئی صاحب ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں تو یہ صاحب نماز کے بعد مصافحہ نہیں کرتے. اگر کسی دن امام جمعہ یا امام جماعت بے چارہ عذر شرعی کی بنیاد کے اوپر محراب میں آ کے نماز نہ پڑھائے تو یہ صاحب واویلا مچا دیتے ہیں. ایسا پیش امام آیا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھاتا, روزانہ چھٹی. یہ ہے مسجد کے کبوتر, ایک نمبر کے نمازی, ایک نمبر کے روزے دار. وقت اذان بعد میں ہوتا ہے, یہ پہلے پہنچ جاتے. علاقے میں ان کا نام ہے, محلے میں ان کا نام ہے. اور قریب کروں, حج کر کے آئے حاجی لکھنے لگے, کربلا گئے کربلائی لکھنے لگے. اگر ان کے نام کے آگے کوئی حاجی کربلائی نہ لکھے تو یہ اس پروگرام میں شرکت بھی نہیں کرتے کہ میرے نام کے آگے حاجی نہ لکھا, میرے نام کے آگے کربلائی نہ لکھا. نمازی ایک نمبر کے, روزے دار ایک نمبر میں ہے. عبادت کا وقت بعد میں ہوتا ہے, یہ عبادت کے لیے پہلے تیار ہوتے. میں نے کہا یہ ہے ایک نمبر کے نمازی, ایک نمبر کے روزے دار, ایک نمبر کے دیندار. گویا کی یہ مسجد کے کبوتر ہے, کبوتر. یہ مسجدی میں رہتے ہیں, نماز روزہ حج, علاقے میں نام, محلے میں نام, خاندان میں نام, ہر جگہ ان کا نام ہی یہی ہے. بڑے مومن ہیں, بڑا تقوی ہے, بڑے ایماندار ہیں. اب جو ہم ان مسجد کے کبوتروں کے قریب آئے, ہم نے دیکھا اتنے بڑے نمازی, اتنے بڑے روزے دار, اتنے بڑے حاجی. اب ہم نے جو ان کے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھا تو سمجھ میں آیا نمازی ایک نمبر کے ہیں, مگر اماں سے بول چال نہیں ہے. بہت بڑا کلیجہ لگتا ہے. اس جگہ پہ آنے کے بعد اتنی بات پڑھنے کے لیے بھی بہت بڑا کلیجہ چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں, نمازی ایک نمبر کے ہیں, اماں سے بول چال نہیں ہے, روزہ ایک بھی نہیں چھوٹتا, لیکن کبھی چچا کو سلام نہیں کرتے, کبھی پھوپھی کو سلام نہیں کرتے, کبھی ماموں کے یہاں نہیں جاتے. روزے دار ایک نمبر کے, حاجی ایک نمبر کے ہیں, حج کر کے آئے ہیں لیکن پڑوسیوں کو ستاتے رہتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, کربلا بھی جاتے ہیں. مگر اگر موقع مل جائے ڈول کاٹنے کا تو ڈول کٹ کے رہے گی. توجہ چاہ رہا ہوں, نمازی ایک نمبر کے, روزے دار ایک نمبر کے. اگر موقع مل جائے گناہ کرنے کا تو یہ قدم آگے ہی بڑھیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. رشتہ داروں سے قطع تعلق, کبھی پھوپھی سے نہیں ملتے, کبھی ماموں سے نہیں ملتے, کبھی بہنوں سے نہیں ملتے. اگر کوئی غریب رشتہ دار انہیں اپنا رشتہ دار بھی بتا دے تو یہ بھمیں چڑھا کے کہتے ہوں گے رشتہ دار, ہمیں تو نہیں پتا. یہ نمازی ایک نمبر کے ہیں, رشتہ داروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ایسے نمازیوں کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار کے کہے گا, جب تم ان کے نہ ہوئے میرے کیسے ہو جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد. پہلے ان کے تو ہو جاؤ. پہلے ان کے ہو جاؤ. جب تم ان کے نہ ہوئے میرے کیسے ہو جاؤ گے. جب تم اپنے خونی رشتہ داروں کے نہ ہوئے تو یہ امید کیوں لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ خوش ہو جائے گا. میں نے یہ بات اس لیے پڑھی ہے تاکہ یہ قوم کے نوجوان پہچانے. سماج اور معاشرے میں ایسے بھیڑیے آ گئے ہیں کہ جو کہنے کے لیے باپ بن گئے ہیں لیکن اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی سے نہ ملنا, میرے ماموں سے نہ ملنا, ان کے یہاں کسی پروگرام میں نہ جانا. خدا کے لیے میرے نوجوانوں, اب تمہارے والدین چاہے جس طریقے کے بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے اپنے خاندان والوں سے قطع تعلق نہ کرنا, رشتہ داری قائم رکھنا. بالکل جی, کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے. جی بالکل صحیح ہے, والدین کی اطاعت ہمیشہ حکم الہی پر ہوگی. نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی. والدین کہنے لگے شراب پیو تو کیا پی لو گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. لہٰذا جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے, مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے ان سے, لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں اور جو میری عمر کے نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا نہ کرو. اور بس ختم ہو گیا میرا وقت.
میں ایک جملہ کہہ کے لفظ مکمل کرتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں سے کم، جو علماء اخلاق نے ایک بات لکھی کہ اپنے رشتہ داروں سے اتنے تعلقات قائم رکھو کہ جب تم انہیں سلام کرو تو وہ جواب دینے میں گھبرائیں نہیں. بس جی سلام آپ کریں اور سلام جو ہے وہ جواب دینے میں وہ اسکسائے نہ، یعنی انہیں احساس ندامت نہ ہو. بس اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے قطع تعلق نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے یہاں سالن بھیجیے، ان کے یہاں کا سالن منگائیے، اپنی یہاں کی مجلس کی شیرمال وہاں بھیجیے، ان کا کھچڑا منگوائیے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ قطع تعلق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کم سے کم اتنا رشتہ ہو تمہارے خونی رشتہ داروں میں کہ سلام علیکم، علیکم السلام، یہ رشتہ برقرار رہے. بس خونی رشتہ داروں سے اتنا رشتہ جو ہے وہ قائم رہے. بس درمیان میں ایک بات آ گئی تو کہتا ہوا چلوں، اس لیے کہ یہ جو سلام ہے، یہ جو علماء اخلاق نے سلام لکھا نا، اس سلام میں اتنا طاقت ہے. جی یہ سلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی بھی دشمن کو بھی اگر سلام کر لیں، ساری دشمنیاں قدموں میں آ جاتی ہیں. اس لفظ سلام میں اتنی طاقت ہے. اور اگر مجھے میری باتوں پہ آپ کو اعتبار نہیں تو اب آپ کبھی کر کے دیکھیے گا. کوئی آدمی بہت بڑا، بہت زیادہ غصے میں ہو، بالکل طیش میں ہو، اور وہ آپ کے اوپر بالکل بکھر رہا ہو، اور آپ فوراً جو ہے اس کے پاس جائیے، السلام علیکم، آپ دیکھیے گا کہ اس کا ماحول بدل جائے گا. جی یہ تو ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو گئی. سلام کا اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ تو مجھ سے بہتر ہیں، یہ تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم جیسی صنف کے لوگوں میں جو ہے وہ آ گیا کہ 4 کتابیں کیا پڑھ لی. اب مولوی کسی کو سلام ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی مولوی نہیں سلام کرے گا کسی کو. کیوں نہیں سلام کرو گے بھائی؟ میں اپنے صنف کے لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، آپ سلام کیوں نہیں کرو گے؟ اسلام میں کہیں لکھا ہے کیا کہ مولوی عوام کو سلام نہیں کرے گا، عوام ہی کرے گی؟ ایسا تو نہیں ہے. کسی کتاب میں لکھا ہو کہ غریب ہی امیر کو سلام کرے گا، امیر غریب کو سلام نہیں کرے گا؟ کہیں لکھا ہو تو بتلا دیجئے گا. نہیں، قانون اخلاقیات میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ جو جس کو جہاں دیکھ لے وہ اس کو سلام کرے. بس آخری بات ہے، جو جس کو جہاں دیکھ لے وہ اس کو وہاں سلام کرے. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو سلام کر لیا، آپ کی نگاہ میرے پہ پڑ گئی، میں نے آپ کو سلام کر لیا. اور اسلام نے تو یہاں تک سلام کے ذیل میں لکھا ہے کہ جو سواری پر سوار ہے اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. قانون ہے، جو سواری پر سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو سواری پر ہے اسے احساس دولت نہ ہو، جو پیدل چلا اسے احساس غربت نہ ہو. جی یہ تو قانون اسلام ہے. پڑھیے آپ سلام، کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، 2 لفظوں کا ہے. سلام علیکم، آپ سلامت رہیے، علیکم السلام، جب ہم سلامت رہیں گے آپ بھی سلامت رہیے. اس لفظوں سے زیادہ تو نہیں ہے. اور آپ مجھے بتلائیے 4 کتابیں کیا پڑھ لی، 4 مجلسیں. اور یہ جملہ تو میرا بڑا مشہور ہو گیا ہے، کچھ لوگ جو ہے اس کو استعمال بھی کرنے لگے ہیں کہ مجلسوں میں بیٹھ کے لوگ اپنے کو علامہ مجلسی بھی کہنے لگے، ہے نا. تو یہ لوگ بھی جو ہے وہ کسی کو سلام نہیں کرتے، مولوی بھی کسی کو سلام نہیں کرے گا، مجلسوں میں کوئی کسی کو سلام نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے. آپ بڑے ہو گئے تو آپ بتلائیے، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟ اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے. آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ؟
آپ کہیں گے رسول اللہ، ارے ہم نے تو تاریخ رسول میں یہی دیکھا کہ پیغمبر اسلام جب بھی جس کو جہاں دیکھ لیتے تھے سب کو سلام کرتے تھے، چھوٹا ملا سلام علیکم، بڑا ملا سلام علیکم. یعنی پیغمبر اسلام سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے، سلام کرنے والے کا انتظار نہیں کرتے، سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے آپ مجلسی سن رہے ہیں یا وقت گوا رہے ہیں. یعنی پیغمبر اسلام سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے. کچھ لوگوں نے، تاریخ میں نام ہے، میں نام نہیں لیتا، کچھ لوگوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ پیغمبر ہی سلام کرتے ہیں، چلو آج ہم پیغمبر اسلام کو سلام کریں گے. پیغمبر اسلام کے پیچھے دبے پاؤں جیسے ہی قریب آئے پیغمبر اسلام نے کہا فلاں ابن فلاں سلام علیکم، فلاں ابن فلاں سلام علیکم. بس میرا لفظ تمام ہو گیا. فلاں ابن فلاں سلام علیکم، فلاں ابن فلاں سلام علیکم. ان لوگوں نے کہا سرکار آپ کو کیسے پتا لگا؟ ہم آپ کے پیچھے ہیں. جملہ بہت بڑا ہے، اگلے برس تک جملہ یاد رہے گا. آپ کو کیسے پتا لگا ہم آپ کے پیچھے؟ پیغمبر اسلام نے کہا کیا تم نے اپنے آپ کو میرے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ سلام کریے. سلام کرو. سلام کرنے میں نیکیاں. اب لفظ کو مکمل کر دیں، اگر وقت بڑھ جائے تو بانی مجلس مجھے معاف کریے. سلام کریے، سلام علیکم. اس کا ثواب 69 نیکیاں، 69. جواب علیکم السلام، نیکی کتنی؟ 1. سلام کرنے والے کو 69 نیکیاں، جواب دینے والے کو 1. بتلائیے بڑا کون ہے؟ بتلائیے بڑا کون ہے؟ سلام کرنے والا یا جواب دینے والا؟ اچھا، اور ایک لفظ آ گیا تو یہاں پہ پڑھ ہی دیں. اسلام نے قانون بدل دیا کہ سلام کرنے میں 69 نیکیاں کرنے والے کو، 1 نیکی جواب دینے والے کو. اسلام نے قانون بدل دیا. جب تم مسجد میں جاؤ اور کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور تمہیں سلام کرے تو سلام علیکم کا جواب علیکم السلام نہ دینا، سلام علیکم ہی دینا. لفظوں پہ غور کریے. وہ پروردگار قانون بدل رہا ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ اور مسجد میں کوئی تمہیں سلام کرے اور تم نماز کی عالم میں ہو تو سلام علیکم کا جواب علیکم السلام نہ دینا، سلام علیکم ہی کہنا. اے میرے پروردگار ایسا کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا اگر اس نے علیکم السلام کہہ دیا تو یہ میری عدالت میں کھڑے ہو کے کل یہ کہے گا کہ پروردگار اس نے مجھے سلام کیا، 69 نیکیاں اس نے لے لی، میں مجبور تھا نماز پڑھ رہا تھا اس لیے 1 نیکی مجھے ملی، لہذا میں نے قانون ہی بدل دیا. سلام علیکم کے بدلے میں سلام علیکم کو 70 کرنے والے کو دیں گے، 70 جواب دینے والے کو دیں گے. ہم تمہیں قانون بدل رہے ہیں. پھر اس کے آگے بڑھ جائیے. ہاں درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، اس کو بس لفظ ختم کر رہا ہوں. آخری جملہ سن لیجئے یہ بات کہ اسلام نے جتنے سلام کے آداب بنائے، یہ بزرگوں کی تہذیبیں تھی جن کو ہم نے چھوڑ دیا اور آج ہمارا زمانہ بھگت رہا ہے. اگر اس لفظ کے ذریعے سے ہماری قوم کا یہ سلام ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں پہ آنا بھی سوارت ہو گیا، بانی مجلس کا مجلس کرانا بھی ثواب مل گیا. سلام علیکم بہت چھوٹا سا لفظ ہے. سلام علیکم، آپ سلامت رہیے، علیکم السلام، آپ بھی سلامت رہیے. اب جو سلام ہمارے سماج میں چل رہا ہے ذرا اس پہ غور کریے. جی یہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. سالکم، جی یہ ایک لفظ ہے جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. سالکم. آپ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، لغت آپ لوگوں کے سامنے رہتی ہوگی، آپ پڑھیے. سالکم.
جو سلام علیکم تھا وہ سا علیکم ہو گیا. اب اس کو عربی میں ڈال کے دیکھیے. سا علیکم کا ترجمہ آپ برباد ہو جائیں. جو سلامتی کی دعا دے رہا تھا وہ تباہ ہونے کا لفظ دینے لگا. اچھا جواب دینے والا وہ ان کا بھی استاد تھا. واسام آپ کیوں برباد ہوں, آپ بھی ہو جاؤ. جی ہاں جی یہ لفظ ہے. سلام سدھارو میری قوم کے نوجوانوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں نوجوانوں کی اصلاح کے لیے سلام علیکم آپ تباہ ہو جائیں. واسام ہم کیوں تباہ ہو, تم بھی تباہ ہو جاؤ. سلام علیکم تم مٹ جاؤ, ہم کیوں مٹے, تم مٹ جاؤ. تو جو اسلام تہذیب سکھانے آیا تھا اس کو ہم نے بدل دیا. تو کچھ لوگ تو لفظوں میں غلطی کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس سے بھی آگے والے ہیں. جی آپ ان کو سلام کریے, وہ سلام ہی نہیں کرتے, منڈی ہلاتے. ہاں یہ جملہ تو ہم نے حیدرآباد میں نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے. جی وہ منڈی سے سلام کرتے ہیں, جواب دینے والا بھی. یہ جملہ ہم نے حیدرآباد میں پڑھا تھا کہ اسلام میں لفظوں کا ثواب ہے, منڈی ہلانے کا ثواب نہیں ہے. جی جی یہ لفظ کہاں چلے گئے ہمارے. سلام علیکم آپ سلامت رہیے, علیکم السلام آپ بھی سلامت رہیے, یہ صحیح سلام ہے. آج سے کرنا شروع کر دیجئے گا. سلام علیکم آپ سلامت رہیے, علیکم السلام آپ بھی سلامت رہیے. یہ بیچارے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم رکھے. یہ تہذیب تھی ان لوگوں کی کہ جیسے ہی بچہ اٹھنے کے بعد بیٹا کرو سلام اپنے بزرگوں کو, بیٹا سلام کرو اپنے بڑوں کو. آج وہ سلام کی جگہ آ گیا گڈ نائٹ, گڈ مارننگ. یہ لفظوں میں ہم کھیل رہے ہیں. خدا کے لیے جو تہذیب دنیاوی ہے اسے دنیا میں رہنے دیجئے, لیکن سماج اور معاشرے میں گھر کے اندر وہی تہذیب آل محمد لائیے, تاکہ آپ کا بچہ صبح اٹھ کر سلام علیکم کی دعا آپ کو دے. آپ بھی بچے کو کہے کہ میرے بیٹا میں سلامت نہ رہوں تم بھی سلامت رہو, میں سلامت نہ رہوں تم بھی سلامت رہو. آخری جملہ ہے, وقت تمام ہو گیا. یہاں تک بات آ گئی. ایک لفظ نامکمل ہے اس کو بھی مکمل کر دے کہ صحیح سلام سلام علیکم, صحیح جواب علیکم السلام. یہ سب لفظ چھوڑ دیجئے. سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سلام کرے. جی ہوں گے ایسے لوگ, ہر جگہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ میرا تو سماج اور معاشرے میں آنا جانا ہوتا رہتا ہے. وہ لوگ جو ہے منڈی ڈالے بیٹھے رہتے ہیں, ہم نہیں کریں گے یہی کریں گے. اور اگر کسی کا بچہ بنا سلام کیے نکل گیا, اب اس کے باپ کو ڈھونڈتے, بھئی آپ کا بیٹا ہمیں سلام نہیں کر رہا ہے, شکایت کرنے کے بڑوں کو سلام نہیں کر رہا ہے آپ کا بیٹا. سرکار اگر آپ ہی اتنے بڑے ہیں, آپ تو مجلسی لوگ ہیں, لفظ سمجھ گئے. سرکار اگر آپ ہی اتنے بڑے ہیں, ایک مرتبہ اس بچے نے یہ غلطی کر دی, آپ ایک مرتبہ بڑے ہو کے اس کو سلام تو کریے. مر جائے گا مگر جب آپ کا چہرہ دیکھے گا اسے وہی منظر یاد ہو جائے گا. یہ تو پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ غلطیوں سے انسان نہیں سدھارا جاتا, کردار سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے. فلا سلام نہیں کرتا. اب جو ہے یہ تو بچوں کی بات ہو گئی. اب ادھر سے گزر رہے ہیں, ہم نہیں سلام کریں گے, ہم نہیں سلام کریں. یعنی وہ سلام کے منتظر ہیں, یعنی وہ کسی کو سلام نہ کریں, دنیا انہیں سلام کرے. اسلام نے قانون بنایا, خبردار جو سلام کے منتظر ہوں ان کو سلام نہ کرنا. جی لفظوں پہ غور کریے گا. جو سلام کے منتظر ہو خبردار ان کو سلام نہ کرنا. جو سلام کے لیے سوچ رہے ہو ہم کسی کو سلام نہ کریں گے, دنیا ہمیں سلام کرے, خبردار ایسے لوگوں کو سلام نہ کرنا. اس لیے کہ جو سلام کا احترام نہ کرے وہ مسلمان کا احترام کیا کرے گا. صلوات پڑھے محمد ہاں میرے عزیزو یہاں تک بات آ گئی تو بس ایک جملہ کہہ کے میں لفظ مکمل کر رہا ہوں کہ یہ سلام اتنا محترم ہے کہ جس کو انسان اگر درک کرنا چاہے تو درک کر سکتا ہے. صاحب بصیرت, صاحب عرفان اور صاحب عرفان و فہم کے لیے بھی
یہ ایک بہت بڑی بات ہے سلام علیہ. آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو احساس ہوگا امیر کائنات نے اپنی زندگی میں جہاں بہت سارے گلے شکوے کیے وہاں مولا علی کا ایک جملہ لفظ شکوہ میں یہ بھی ہے کہ فاطمہ زمانہ بدل گیا، لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا. یہ تھوڑی بات ہے، لوگوں نے مجھے سلام کرنا چھوڑ دیا. فاطمہ بات یہاں تک نہیں ہے، اب بات اس کے آگے بڑھ گئی. اگر میں سلام بھی کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. میری قوم کے نوجوانوں، مجلس کے لیے بیٹھے، زمانہ بدل رہا ہے، علی کو اس سلام سے بڑا پیار ہے. میری قوم کے نوجوانوں، سلام اور اس کا جواب اس لیے بھی اپنی زندگی میں عادت بنا لو، اس لیے کہ اس لفظ کو علی نے اپنے لیے استعمال کیا. فاطمہ زمانہ بدل گیا ہے، میں اگر کسی کو سلام بھی کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. میرے عزیزو، ابھی ایصال ثواب کی ظاہر مجلس ہے، تو ظاہر ہے کہ ایصال ثواب میں ایک لفظ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جتنے بھی ایصال ثواب کائنات میں دیکھے گئے یا ہوتے ہیں، ان ایصال ثواب میں سب سے بڑا درد اس مرحوم کے جنازے پہ بھی ہوتا ہے اور ایصال ثواب میں بھی ہوتا ہے کہ جس مرحوم کے یا مرحومہ کے چاہنے والوں میں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں. پڑھ لیجئے تاریخ. جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار مجھے ایک بیٹی دے دے. لوگوں نے سوال کیا، یا نبی اللہ، کیا آپ کے لیے اسماعیل اور اسحاق کم ہیں جو آپ اپنے لیے بیٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جناب ابراہیم رو کے کہنے لگے، کیا تمہیں نہیں پتا یہ بیٹیاں ہی تو جنازے کی رونق ہوتی ہیں. اجرکم من اللہ. رونے والے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹیاں ہی تو جنازے کی رونق ہوتی ہیں. سماج اور معاشرے میں نے ان گھروں سے جنازہ اٹھتا ہوا دیکھا ہے کہ جن کی عمر گزر چکی ہے، لیکن اگر ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، تو جب جنازہ کسی بزرگ ہی کا صحیح جب نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے. اور میں نے ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ کسی جنازے پہ اگر اس کی بیٹی یا بہن نہ ہو تو وہ جنازہ بھلے ہی جوان ہی کا کیوں نہ ہو اتنی دھوم دھام سے نہیں اٹھتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہیں. اسی لیے تو جناب ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بیٹی دے دے، اس لیے کہ میرے جنازے کی رونق بن جائے. جب میں نے یہ روایت کتاب میں پڑھی تو میں نے کتاب بند کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ پروردگار پوری کائنات میں سب کو بیٹی دے مگر کسی کو سکینہ جیسی بیٹی نہ دے. سب کو بیٹی دے مگر کسی کو سکینہ جیسی بیٹی نہ دے جو اپنے باپ کے جنازے کی زینت کیسے بنے. اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں ہوگا سوائے غم سلطان کربلا کے. یہ سکینہ اپنے باپ کے جنازے کی رونق بنی بھی تو کیسے بنی ہے کہ جب تاریخ کربلا میں لکھا گیا، ہاں رونے والوں اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کرو، سر کو نہلا لیا کرو اور خالق سے دعا کیا کرو. جب کربلا کا سلطان وقت آخر خیمے میں آیا ہے، خیمے میں آنے کے بعد کہہ رہا تھا زینب خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ. 63 بیویوں نے حسین کو الوداع کیا مگر ایک بی بی سامنے کھڑی تھی کہ جس کا سن 3.5 سال تھا. کھڑے ہو کے کہتی ہے اے بابا مجھے ایسے خدا حافظ نہیں کہنا. اجرکم من اللہ. میں ایسے الوداع نہ کہوں گی. پھر بیٹا سکینہ
حسین کے پاس وقت بہت کم ہے. زینب سکینہ سے کہو جلدی سے ودا ختم کرے. بابا مجھے ایسے ودا نہیں کرنا, میں عام بیویوں کی طرح تھوڑی ہوں. سکینہ کیسے ودا چاہتی ہو؟ بابا خیمے سے باہر چلیے. حسین کو خیمے سے باہر لائی جناب سکینہ. بابا ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے سینے پہ سلا لیجیے. یہ روایت جب میں نے کتابوں میں پڑھی نا تو کلیجہ ہل گیا. اے بابا مجھے ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے. میں سکینہ سے کہوں گا اے سکینہ اگر تمہیں اپنے بابا کے سینے پہ سونا ہی تھا تو خیمے کے اندر سو جاتی, یہ خیمے کے باہر کیوں لے کے آئے؟ سکینہ آواز دے گی تم نے نہیں پتا, اگر یہ گزارش میں خیمے کے اندر کر دی, مسلم کے یتیم بچے موجود تھے, میرا یہ منظر دیکھ کے انہیں اپنا باپ یاد آ جاتا. اجرکم من اللہ. لیجئے میں نے ختم کر دی بات, مجلس تمام ہو گئی. لیجئے سرکار حسین ابن علی نے آخری ودا لیا. میدان کربلا میں آئے, مقتل میں آئے. بس رو لیجئے گا دل کھول کے. میں زیادہ لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا, بس ایک جملہ پڑھوں گا احساس کا. سرکار حسین ابن علی مقتل میں آئے. حسین ابن علی نے بہت سارے حملے کیے. سارے حملے تو گنانے نہیں ہیں, یہ سارے حملے 10 محرم میں آپ سنتے رہتے. آخری حملہ جو حسین نے کیا, جس کو دیکھ کے حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حسین نے آخری حملہ کیا تو میری سمجھ میں آ گیا حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے. حسین سے بڑا پورے عرب میں کوئی ساونت نہیں ہے, حسین سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے. میں نے جب تاریخ میں حمید ابن مسلم سے پوچھا, حمید ابن مسلم تاریخ عرب میں بہت بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں, حسین سب سے بڑا بہادر کیسے ہو گیا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے عرب میں کتنا ہی بہادر ہو کوئی 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں تھا, لیکن حسین جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو آنے کے بعد حسین بڑے اطمینان سے کھڑے ہوئے. اور کھڑے ہونے کے بعد حمید مسلم کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے جب حملہ کیا ہے تو جو حسین کے حملہ کرنے کی طاقت تھی نا, فوج اشکیہ حسین کا حملہ دیکھ کے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے قیامت آ گئی ہے, فاطمہ کا بیٹا جلال میں آ گیا, علی کا بیٹا جلال میں آ گیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین تلوار چلاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا ہے, تم نے میرے قاسم کو مارا ہے, تم نے میرے اولا محمد کو مارا ہے, تم نے میرے قاسم کو مجھ سے چھین لیا. یہ کہتے کہتے حسین آگے بڑھ رہے تھے. اچانک حسین کی نگاہ فرات کے کنارے ایک لاشے پہ پڑ گئی. حسین کی چیخ نکل گئی, عباس! حسین اکیلا ہو گیا. قبر عباس سے آواز, اے مولا انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحومین کی روح کو عنایت فرما. مرحومین کو جوار معصومین میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما. مرحومین کی طرف سے تمام کار خیر ہونے کو شرف قبولیت عطا فرما. مرحومین کے تمام اعزاء و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ہمارے سروں پر بزرگ و علماء کرام
इस्लाम का साया कायम व दायम रख। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा। आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा लें। ये चंद नाम हैं, इनकी रूह को इसाल फरमाएं।